الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں
باغ میں ہے کوئی دن کے چہچہے ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دن کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر اثر رہ جائے گا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت عزیزم شکیل احمد تو دے گھر والیاں نے اج دی اے محفل پاک امیر المجاہدین امیر عظیمت بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دے اصال ثواب واسطے اور اپنے گھرج فوت ہونے والوں دے اصال ثواب واسطے سجائیے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے اور تمام امت مرحومہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں اللہ کریم جنت اعلیٰ رتبے عطا فرمائے عزیزان گرامی قدر بندہ مومن دی زندگی کیا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی بندہ مومن دی زندگی دا مقصد اللہ دے دین دا کام کرنا ہوتا ہے ایک زندگی دا مقصد یہ کہ دنیا کمائی جائے پہلے دنیا دی تعلیم حاصل کیتی جائے مڑ دنیا دی نوکری کیتی جائے مڑ دنیا کمائی جائے مڑ دنیا چھوڑ دیتی جائے دوسرا طریقہ ہے
دین پڑھیا جائے، دین سمجھیا جائے، دین دا کم کیتا جائے، اور دنیا چھوڑیے تے دین والا قبر چاہ کے سینے نہ لا لے۔ مختلف انداز نے اے تواڈے تے ڈیپینڈ ہے، توان آزاد کیتا گیا ہے کہ اپنے راستے دا انتخاب خود کرو۔ الحمدللہ دین دے اندر رزق حلال کمانا ممنوع نہیں، بلکہ اس نو جویں نماز، روزہ، حج، عبادت ہے، اسی طرح حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، عبادت ہے اور ممنوع نہیں ہے، سنت ہے مصطفیٰ، اور اللہ دی طرفوں فرض ہے کہ تسی حلال روزی کماؤ، یہ عبادت ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین تے پھیل جاؤ اور اللہ دا فضل تلاش کرو۔ تو ایمان والو، حضور سرکار تشریف فرما سن تو ایک صحت مند آدمی گزریا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا تو عرض کی تھی کاش صحت مند بندہ مجاہد ہوندا تو بڑا اجر پاندا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر اے اس واسطے جا رہا ہے کہ اپنے بچیاں واسطے رزق حلال کمائے تو اے مجاہد ہی ہے۔ سو رزق حلال کمانے دی کوشش کرنا، الکاسب حبیب اللہ، اور رزق حلال کمانے والا اللہ دا دوست ہے، ولیکن رزق حلال وچ اس قدر مشغول ہو جانا کہ دین بھول جائے، اے منع ہے۔ رزق حلال بھی کماؤ، بلکہ بزرگ مثال دیندے نے جس طرح بطخ پانی دے جوہڑ وچ اتر دیئے، او دے چو اپنا رزق دانا تلاش کر دیئے، لیکن ان اپنے وجود نہ لگن نہیں دین دی۔ بطخ وہ جوہڑ وچ اتر دیئے، گندے پانی وچ اتر دیئے، لیکن وہ اپنے پراناروں لگن نہیں دین دی۔ مومن دی بھی مثال ایسی ہے، وہ دنیا وچ مشغول ہوندہ ہے اپنا رزق دانا تلاش کرنا آستے، لیکن ان اپنے نال چمڑن نہیں دیندہ۔ آپ نو سمجھ آگئی مسئلہ؟ تو دنیا جوہڑ ہے اور مومن اس پرندے دی مانا دے جڑا دے جو رزق تلاش کردہ ہے، لیکن ان اپنے وجود نال چمٹن نہیں دیندہ۔ مومن نو اس طرح دنیا نال تعلق رکھنا چاہیے، رکھنا پہندہ ہے، مجبوری ہے۔ سو عزیزو اور ساتھیو، بندہ مومن اس دی جو زندگی ہے وہ اے کہ دنیا میں کماما گا، تجارت کران گا، کھیتی کران گا، بزنس کران گا، جاب کران گا، ولیکن مقصد میرا ہے کہ میری زندگی دے جتنے قیمتی لمحات بچ جان او اس رب تے رب دے حبیب دی فرما برداری وچ گزرن۔ آپ نو سمجھ آگئی؟ بھائی سمجھ آگئی آپ نو؟ اس نو اللہ نے قرآن کریم وچ بیان کیتا ہے، اور یہ آیت میں خطبے وچ پڑھی ہے، دوبارہ پھر پڑھ رہے ہیں، اس میں غور نہ سن۔ میرے اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اے میری واسطے نہیں، اللہ واسطے۔ میری زندگی بھی اللہ واسطے تے میرا جینا بھی اللہ واسطے تے میرا مرنا بھی اللہ واسطے۔ اس آیت دی چلتی پھرتی تفسیر اگر کسے ویکھنی ہوئے تے او تفسیر چلتی پھرتی
بابا رضوی اس آیت دی چلدی پھرتی تصویر بابا رضوی صاحب کہ میری زندگی بھی اللہ واسطے اور میری موت بھی اللہ واسطے. عزیزوں اور ساتھیوں، کتاباں میں تفسیر پڑھیے، یہ تفسیر کتاباں میں پڑھیے، مفسرین نے دی تفسیر لکھیے، لیکن وہ کتاباں میں یہ عملی تفسیر ویکھنی ہوئے تے رضوی صاحب دی زندگی چو نظر آئے گی. آپ نو مسئلہ سمجھ جا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین. بابے دی زندگی کی سی کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیا مطلب ہے میرے دوست، کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جان. لطف آ جائے، ذرا پیار آ جائے، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان. نہ بس ایک جان، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی گل سمجھنا لیے، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ، تیرے نام پہ کرو جان فدا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله
بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ مطلب کیا ہے؟ تیرے نام پہ آرام نال نہیں پہ ہوندا تواڈے کول، مہربانی ہے تہاڈی، توجہ ہے حضرات۔ ہاتھ تے نہیں بولی دا، اگلے بندے دے ہاتھ تے نہیں بولی دا، نشانہ بول جاندا ہے۔ آئیے سمجھ کے کون بابا سمجھ آئی؟ اگلے بندے دے ہاتھ تے نہیں بولی دا، نشانہ خطا ہو جاندا ہے۔ بھائی توجہ ہوئی حضرات آپ دی؟ ساتھیو اور بیلیو، اے ایمان دی کسوٹی ہے، بندہ مومن دا تن من دھن ہر چیز رسول اللہ سرکار واسطے، اللہ واسطے، یعنی پہلے ساہ تو لے کے آخری ساہ تک بندے دی زندگی اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور تابعداری گزرنی چاہیے۔ سمجھ آئی؟ ساڈا ہر ساہ رب سونے دی یاد وچ گزرے، دتا ہے جو ہوتا ہے۔ بزرگ فرماندے نے، جناب سادی فرماندے نے، ہر نفسے کے میرا وعدہ ممد حیات است، ہر او ساہ جڑی اسی اندر لے جانے ہیں زندگی لمبا کر دی وچوں برومی آیت مفرح ذات است، تے جدوں او سینے تو باہر ساہ ہوندی ہے تے طبیعت نو فرحت دیندی ہے۔ بس بر ہر نفس دو نعمت موجود است، ہر ساہ اتے دو نعمتاں نے۔ سمجھ آئی جی کوئی؟ ہر ساہ اتے ساہ دا اندر جانا بھی نعمت ہے تے ساہ دا باہر آنا بھی، یہ اللہ دی نعمت ہے تے ہر نعمت تے شکر واجب ہے، ہر نعمت تے شکر کرنا واجب ہے۔ واجب تے فرض وچ تھوڑا جہا فرق ہوندا ہے، سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ مثلا نماز فرض ہے تو وطر وہ پڑھے پاویں کدی نہ اگو بولو تو صحیح چاہوں وطر واجب تو نماز فرض، تو ہے فرق کی ہویا؟ فرق یہ کہ جڑی قرآن کریم چیز بیان کیتی گئی ہے نا صریحاً واضح طور تے حکم دیتا گیا اقیم الصلاۃ، لہذا اور نماز پڑھنا فرض ہو گیا ہے، تو وطر دی حدیث تلقین آئی ہے لہذا اے واجب ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ جڑی چیز دا قرآن حکم آوے وہ فرض ہے، جدا حدیث حکم آوے وہ واجب ہے۔ دو میں نہ کریے تو گناہ گار ہے، فرض ادا نہ کرے بندہ تو تاوی گناہ گار ہے، واجب نہ ادا کرے تو تاوی اللہ توڑے تے راضی ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ اللہ برکت دے اور سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ سمجھ لو، ہر ساہ اتے شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا قلیلا من عبادی الشکور، بھئی شکر کرو، شکر کرو،
لیکن یہ جڑا ساہ ہے دو باری تاں اندے اتے شکر کرنا چاہیے تے دوجیاں نعمتاں جے ساریاں پا جی ایک پاسے تے پھر انہوں بندہ شکر کیویں ادا کرے پتہ کی طریقہ ہے زندگی اون دے چھڈو کھجی دتی گنتی کرن دی لوڑ کیڑی یا اللہ زندگی تیری دیتی ہے تینی دے چھڑی ہے ہون ساڑھے کڑو گنتی نہیں ہوندی معافیاں دے چھڑی زندگی اللہ دی ہاں وہ کیویں آندے نے آقا دے نہ لائیے جیند اونج بھی تے جانی ہے ہاں تو عزیزوں ساتھیوں اللہ والے انجی کر دے جے انہاں گنتی تے حساب نہیں کدی کیتا انہاں اپنی زندگی سونے مالک دے نہ لا چھڑی اے عزیزان من وگرامی قدر سنگیو سنو سمجھو اور یاد رکھو باہو فرمان نے جو تم غافلی سو تم کافری تے سانو مرشدی سمجھا سنیا سخنی گیاں کھل کھیاں تے اسی چت مولا والے لایا کیتی جان رب دے تے اسی ایسا اس میں کمایا مرن تو پہلا مرے گئے باہو تے اسی کا مطلب رو پایا یہ سمجھ آئیے کہ عزیزوں اور ساتھیوں مقصد حیات وے کہ جلے ہوئی سنبھالی ہے چلو اس ویلے نوں ہی چھڑ دیو جنی جنی پیچھا لنگ گئی ہے وہ تو لنگ گئی ہن کوئی نیت کر لئیے جیڑی اگلی ہے وہ اللہ سونے دی رضا نال گزاری ہے جی میں سائیں راضی ہے وہ اگے اپنی مرضی نال پہ گزاری ہے مقصد وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي ہن جیونا بھی اللہ واسطے تے مرنا بھی اللہ واسطے حساب مکا پھر حساب کیڑا ہویا بھائی حساب مک گیا جدو زندگی سونے دے نہ لا دیتی پھر زندگی دا مزہ آوے گا اے عزیزان من وگرامی قدر سنگیو دوستو عزیزو کسی جٹ نے بڑا سونی گل کی تھی ایک کوثر دا پانی کوثر دا پانی آقا دنا لائے جند اجوی تے جانی اے آقا مدنی دنا لائے جند اجوی تے جانی بھائیہ جانی تو اجوی ہے نا عیسائی دے لائیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے ایک صحابی گزرن حضرت زید بن حارثہ
اے اسامہ بن زید دے والد اے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے رہائشی نہیں سن، انہاں دا دور مکے تو قبیلہ سی، تو اے نکے جے سن کہ اے سفر کر رہے سن تو قافلے تے حملہ ہویا تے ڈاکواں نے انہاں نو پھڑ لیا اور پھڑ کے بیچ دیتا منڈی جی، تو اے وکدے وکدے مکے دی منڈی چائے تے اتھو اگو حضرت عائشہ دے حصے انہاں خرید لیا۔ جدو حضرت عائشہ نے انہاں خرید، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انہاں خرید لیا، جناب سیدہ خدیجہ نے، تو انہاں کول رہندے سن کہ حضور نال حضرت خدیجہ دا نکاح ہویا، وہ حضور دی زوجیت چاہ گئیاں، تو اے پھر حضرت زید گھر وچ سن تے چھوٹے سن، تو رسول اللہ آپ نو حضرت زید نال بڑی محبت ہو گئی، حضرت زید نال رسول اللہ بڑی محبت فرما دے سن، حتیٰ کہ لوگ انہوں زید بن محمد کہنے لگے۔ اس وقت تک کہندے رہے جنی دیر تک اے آیات نہ نازل ہوئیاں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کسے مرد دے بھی تواڈے چوں باپ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لوگاں نو انہاں دے آبا دے نام تے پکاریا جائے۔ توجہ ہو گئی آپ؟ اچھا، حضرت زید بڑے گورے چٹے بڑے خوبصورت سن تے اور رسول اللہ سرکار نال انہاں دی بڑی محبت اور پیار سی۔ تو ایک دن حضرت زید دے علاقے دا قبیلے دا بندہ مکے آیا، انہیں حضرت زید نو سیان لیا، اس جا کے پیچھا ماں باپ نو دسیا بھی جڑا تہاڈا پتر کھڑیتا سی وہ مکے چ، انہاں سامان بنیا پیسے کٹھے کیتے لے کے مکے آ گئے، پوچھ دیاں حضور کول آ گئے۔ بھئی سجنا گل سمجھن والی، حضور نو پھر پیار سی حضرت زید نال، انہاں آکھیا کہ محمد سونیا ساڈا بیٹا تواڈے کول ہے، تو اسی چاہنے ہاں تسی او دی قیمت جیڑی لینی ہے ساڈے کولوں لے لو تے ساڈا پتر واپس کر دو۔ ماں بھی آکھیا تے باپ۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا تسی زید دے والدین ہو، قیمت کوئی نہیں لانی، زید نو بلا لو، جی وہ جانا چاہندہ ہوئے تے بغیر قیمت تو لے جاؤ، جو جانا چاہندہ ہوئے تے قیمت تو بغیر لے جاؤ۔ انہاں کہا تساں سونے ہو گل کمال دی کر چھٹی، اس تو بڑا انصاف دی گل کیڑی ہو سکتی ہے؟ پتر جانا چاہے تو لے جان دے، ماں پیو وچھڑیا ملے تے کون جانا پسند نہیں کرتا پردیس ہی چو اپنے دیس تے، پردیس ہی چو دیس بھی ہوئے تو مڑ ماں پیو بھی ہوئے، بہنا برا قوم قبیلہ وطن یہ سارا لب جائے، صرف ایک بار یا کھیاں بچ جانا ہے تو اس تو سستا سونا کھا جی منظور ہے، بلائے جان دے۔ حضرت زید یاران دی پھر قیمت نہیں نہ لائی جاندی، محبوبہ دی قیمت نہیں نہ لائی جاندی، پیاریاں دی پھر قیمت نہیں نہ لائی جاندی، سرکار نے زید دی قیمت نہیں لائی۔ فرمایا قیمت بھئی جڑے وفادار ہو انمول ہوندے انہاں دی تے قیمت ہوندی کوئی نہیں، وفاداراں دی قیمت نہیں ہوندی، وہ انمول ہوندے، وکاؤ مال اور ہوندا ہے۔ میرے نبی دے صحابہ وکاؤ مال نہیں باکو مائی دلال خرید سکے، یہ وکاؤ مال نہیں، یہ حضور دے وفادار لوگ۔ فرمایا بلاؤ، اے عزیزان من، پھر حضرت زید بلائے گئے، ایک پاسے ماں دے باپ دے وطن تے برات تے قوم تے قبیلہ تے دوجے پاسے حضور۔ حضرت زید فیصلہ کرو کیڑے پاسے جانا جے، تو حضرت زید دا فیصلہ کیے
آقا آقا دے نال آئیے جند جیوی تے جانی آقا مدنی دے نال آئیے جند جیوی تے جانی فرمایا اماں بھی بڑی پیاری ہے باپ بھی بڑا پیارا ہے پر جتنے مینوں حضور پیارے نے کائنات وچ رشتہ اور پیارا کوئی نہیں اے عقیدہ رسول اللہ دے یاراں دا ہے کہ تیرے نام کروں جا فدا تیرے نام کئیے کئیے تیرے نام پہ ہے تے گل بڑی اوکھی پر ذرا کہہ لو تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام پہ ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کیا لفظ میرے امام احمد زادے فرماتے ہیں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ اے ساتھیو اے عزیزو اے میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ نے اے حضور نال پیار کرنے والے لوگ نے سنو اور سمجھو اور یاد رکھو جدو ہجرت کیتی ہے نا حضور نے ہجرت کیتی ہے تے کافر بار تلواراں ننگیاں لے کے کھلوتے سن حضور نے فرمایا علی اے جڑے باہر کھلوتے نو نہ میرے بستر تے حملہ کرنا ہے تے تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے یا رسول اللہ میں پسند کرنا کہ میری جان تو اڈے بدلے قربان ہو جائے تے تو انو کچھ نہ ہوئے اے نہیں منن والے فرمایا علی پھر اتنے میرے بستر تے سو جا نبی دے بستر تے سونا واسطے جان دا سودا کرنا پیا ہے جان دا سودا ہویا ہے تا حضور دے بستر تے ستے نے ساتھی اور عزیزو مرشد علی نے فیصلہ دے دیتا کہ جان بڑی پیاری شے بھئی حضور تو پیاری نہیں جان بڑی شے اور ایک ساڑھے بیلی ایسی ہے آنے لو جی جانے تے جانے جانے تے جانے بندے آنے نہیں بجندو اگاں بھائی کالی رات انجان دے نا جاٹھا بجندو اگاں کالی رات جان تے جانے میں کہ یہ گلنا ساریاں جٹاؤں صحیح نے پر مولا علی فرما دے رہے پاہمیں جان ٹر جائے پر حضور سرکار راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اے ہی باجی وہ مقام ہے جتھے آؤں ہے محیا یا و مماتی میری زندگی اور میری موت اللہ واسطہ میری ذاتی نہیں رہی جدو رکھے ہی کچھ نہیں تے پھر پیچھے حساب تے سودا کیڑا سارا کچھ ہی سرکار دے نال آ چھڑیا میں
مثال دیندہ رہنا مڑ تسی سیانے بندے ہو ہن آپ ماشاءاللہ پنڈاں وچ رہندے ہو ایتھے تواڈے گھر نے تہن گھر چھڈنا پی جائے نہیں چھڈدے ہو گل پہ کرنے ہاں گھر چھڈنا پی جائے مڑ دکان پائی ہوئے مڑ بزنس ہوئے پمپ لگے ہون شیلر بنے ہون کاروبار پہ چلتا ہوئے تے مڑ مرشد آکھے ہر شے چھڈ کے مرشد آکھے آ جا تے بندے آکھنا جی نظرانہ نہیں گلنا ہے گلدے رسائیں لے تو تسی سال بعد پھیرا مار دے رہے سان ضرور نہیں جانا ہے کی آندے سال بعد تسی بھی پھیرا مار لیا تسی نظرانہ توڑ پڑے دے رسائیں ساڈا کاروبار وجاؤ یہ ساڈا خیال ہے اور ٹھیک ہے بمرشدان سال بعد نظرانہ گل چھڑیا تے وہ بھی سال بعد آ کے ملتے رہن کہ یونیورسٹی سے بھی جاندے رسائیں اور مڑ یہی پیری مریدی رہ گئی ہے تو اگاں ہن کیڑی لیکن جدو صحابہ کرام دے مرشد آکھیا نا بس جانا ہے تے صحابہ دے گھر بھی پوچھتا تو مکے چاہے کاروبار پھیلے کاروبار چلدے کاروبار مکے چاہے رشتہ دار مکے چاہے بہنا براد عید و اقارب سورے پیکے ہر شے مکے چاہے لیکن جدو حضور فرمایا نا میں چلنا ایک صحابی دکھاؤ جائے آکھیا میں کوئی نہیں جاتا نہیں توجہ نہیں کی تھی گل ایک صحابی دکھاؤ جیسا آکھیا ہوئے میں جی کوئی نہیں جانا نہ بیلیا نا جدو سرکار فرمایا جانا ہے تو انہاں کہا مکہ باویں بڑیاں برکتاں والا ہے گھر بڑے سونے نے بڑے سکھ نے بڑے بستے ہیں پر جی حضور نہ ہون تے ساڈا مکے کیڑا کام اے عزیزاں دی وقار انہاں کہا مکہ بڑا سونا ہے لیکن جو حضور ناران ٹر گئے دلدار دلاں دے فتنوں چکی مہارا خالی بستی نظری آوے تے کٹ کیتی جدو یارا ٹر گیا محبتاں والے تے جائیے کیڑے ٹر گیا محبتاں والے تے ناڑی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے ٹر گئے یار محبتاں والے تے پا گئے وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگو تے ٹنگ گئے وچ ککراں حضرات یہ ساریاں چیزاں جو میں بیان کی ہیں اسی تے ناکام تے نکارہ بندے ہیں لیکن بابے خادم رضوی نے ان ساریاں تے عمل کیتا ہے بابے ان ساریاں تے عمل کر کے بخایا اے پاجی مسئلہ ہے اے گل ہے اللہ کریم انہاں دی قبر وچ انہاں راحت اور آرام دے جڑا انہاں عشق رسول دا ڈیوا بالیا ہے اللہ تعالی انہوں
عاشقاں دے دلاں وچ بلدار رکھے۔ عظیم شکیل دے والدین دی اللہ پاک جڑے فوت ہوئے نے انہاں دی بخشش کرے، جڑے اسی سارے زندہ ہوں دے سجن یاراں او دے سمیت اللہ ساڈی بھی بخشش۔ اللہ سونا اپنے محبوب دا صدقہ ساریاں بیلیاں نیک بنائے، ساریاں چنگے کام کرن دی توفیق دے وے تے بریاں کماں تو اللہ بچن دی توفیق دے وے۔ وما علینا الا البلاغ۔